बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। 2 माह पहले जब मैं कराची गया तो वहाँ कुछ क्लाइंट में से एक मिस्टर एंड मिसेस हबीब थे और उनके साथ अच्छी गुफ्तगू रही। कोई 2 घंटे का सेशन था और दोनों बहुत अच्छे थे। उनको 3-4 बच्चे थे और जो शिकायत जो थी वो मिस्टर को थी। परसों तरसों उनका फ़ोन आया एंड ही वॉज़ वेरी वेरी हैप्पी। वो कहता है नको नक खुशी से जैसे बंदा होता है। तो उन्होंने कहा सर मैं आपके लिए क्या भेजूं कराची से। तो मैंने कहा वो कराची का क्योड़ा सा को होता है, ये जो मुख्तलिफ निम को ना मिला के कोई थोड़ा मीठा। तो अब मुझे वजह तो अंदाज़ा था, मैं वेटिंग के वो बताएं। उनका सर चूँकि उनकी फैमिली कोचिंग थी और उनको जो मसाला था वो आम लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। तो परसों मैं उनसे पूछा कि अगर आप इजाज़त दो तो मैं इसका तज़किरा कर दूं, चूँकि बाद इश्यूज़ ऐसे होते हैं लोगों के दिल में होते हैं, दिल पे बोझ बन के पहाड़ बन के बैठे हुए होते हैं, पर हम उसको किसी से इजहार भी नहीं कर सकते, ना माँ से, ना बाप से, ना बहन से, ना दोस्तों से। करना भी नहीं चाहिए। तो उन्होंने बखुशी इजाज़त दे दी और नाम भी उन्होंने कहा कि आप मेरा मिस्टर एंड मिसेस हबीब ले दीजिए, कोई मसला नहीं। पूरे कराची में इतने हबीब हैं, ज़रा 2-2.5 करोड़ का शहर है तो पता नहीं कितने हबीब होंगे। तो उन हबीबों में से एक हबीब जो अपनी बीवी का हबीब था, उसकी ये शिकायत थी। अपनी बीवी को साथ लेके आया था। शादी के उनके 7-8 साल हो गए हुए थे और बहुत आसूदा ज़िंदगी बसर कर रहे थे। अपना उनका फ्लैट था, घर वर, गाड़ी, बिजनेस भी उनका बहुत अच्छा था। उन्होंने 3 शिकायतें की थी। एक तो उनका था कि मेरी जो बेगम है बिल्कुल रोमांचिक नहीं है। अच्छा, रोमांचिक बेसिकली हिंदी लफ्ज़ है, आप अंग्रेज़ी में रोमांटिक कह लीजिए। तो मैंने उनसे कहा कि डू यू थिंक इन कराची इज़ इट पॉसिबल कि आपकी बेगम घर के वो जो पिलर्स हैं उनके और सड़कों पे खंभों के गिर्द घूमती फिरे और गाने, जो लेटेस्ट गाने आप वो चाहते हैं वो गाया करें? मैंने कहा नहीं, आई एम नॉट थिंकिंग लाइक दैट कि मुझे वो गाने गाए। ये हो सकता है मेरे साथ बैठ के कोई गाना गा के तो थोड़ा हवा में उड़ता जाए, मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, उस तरह कर ले, पर मैं उससे डिमांड नहीं कर रहा। मैं तो ये चाहता हूँ कि जब मैं उसको छूँ या जब उसको मैं हाथ लगाऊँ तो आगे से मुझे ऐसे जो छटकती है वो मुझे बहुत बुरा लगता है और समटाइम आगे से बहुत बुरा लफ्ज़ कहती है। और मैं जो दफ्तर से थका हुआ आता हूँ और मैं कोई हराम काम नहीं करता। उसने कहा ज़िंदगी में मैंने कभी कोई हराम काम फेल किसी गुनाह की तरफ मैं गया भी नहीं। और मैंने हमेशा ये अपने रब से वादा किया था कि मैं अपनी बीवी के साथ मुखलस रहूँगा और सारे शौक़ और खुशियाँ उसी के साथ पूरी करूँगा। फिर उसने कहा सर ये जो मुझे अल्लाह ने 3 बेटे दिए हैं ये उसी का इनाम दिया है, यानी किसी और को महसूस हो ना हो पर मुझे महसूस होता है। ये जो मेरे घर में रिज़्क़ की फरावानी है मैं अल्लाह पे खूब खर्च करता हूँ, अपनी बीवी पे खर्च करता हूँ और अल्लाह की खुशी के लिए करता हूँ और अपने बच्चों पे खर्च करता हूँ। फिर उसने मुझे वो हदीस भी सुनाई कि अगर तुम्हारे पास हो जो पहला है दिनार वो अपनी बीवी पे खर्च करो, दूसरा अपने बच्चों पे खर्च करो, तीसरा जो चौथा था जो अल्लाह की राह पे खर्च करने वाला था। तो उसने कहा मुझ में इसकी वफ़ा में मुझे कोई शक नहीं है, इसकी खिदमत में कोई शक नहीं है, ये जिस तौर पे मेरे घर को संभालती है इट्स एक्सीलेंट, मार्वलस, वन ऑफ द बेस्ट। लेकिन ये कभी कभी मेरे साथ ना सिर्फ ये करती है बल्कि इस्लामी कार्ड खेलती है। अच्छा, मेरे लिए तो ये लफ्ज़ थोड़ा नया था और उस वक्त तक अभी इमरान खान साहब वाला वो वाक़या नहीं हुआ था जिसमें किसी ने पीछे से उसके कान में कहा था खान साहब थोड़ा इस्लामी टच भी दो। तो मैंने तब तो कोई अंदाज़ा नहीं था। तो अब ये जो इशू था उस वक्त उनका कहना था कि मुझसे इस्लामिक कार्ड खेलती है। तो मैंने उससे पूछा कि ये क्या कार्ड है। तो उसने कहा कि ऐसे मौक़ों पे तो वो मुझे ताने देती है कि ना नमाज, ना रोज़ा, ना तहज्जुद, और आपको हर वक्त मोहब्बत की सूझी रहती है और हर वक्त आपको यही ख्याल दामनगीर रहता है। तो इस तरह के सारे उनके शिकवे थे। 2-4 शिकवे और भी मज़े मज़े के थे, वो भी मैं आपको बता दूं। अच्छा, फिर उसने मुझसे कहा सर ऐसी कोई दवाई है जो किसी अनरोमांटिक ख़ातून के अंदर अगर उसको गोली दी जाए या कोई टेबलेट या कोई ये जो होता है इंजेक्शन लग जाए तो उसके अंदर थोड़ा सा
جو رومانس کی حص آ جائے، جائز اسلامی رومانس کی حص آ جائے، اور میں اس سے 200% وہ ہوں، راضی ہوں، لیکن میں 350% ناراض بھی ہوں، کیونکہ میں اس کو آتے جاتے چھو نہیں سکتا. میرا جی چاہتا کہ میرے پاس سے گزرے تو مجھے یہ چونڈی، اس نے تو وہ کہا تھا مجھے چونٹی چھوٹی سی کاٹے، تو اگر پنجابی والا کوئی ہوتا تو کہنا مجھے کوئی چونڈا کاٹ کے گزرے، کیونکہ ہمارے ہاں تو چھوٹی سی جو چونڈی ہے نا وہ اتنی سی ہوتی ہے، ہلکی سی نزاکت والی. تو پنجاب والے تو ایتھو پھڑ کے مطلب اگلے دا پورا بوٹا کھینچ لین، ان کی چونڈی بھی ایسی ہوتی ہے. وہ ہماری دادیاں نانی کہتے ہیں منڈے نے چونڈا کاٹ لیا، اور چونڈے میں تو وہاں باقاعدہ خون جم جاتا تھا. تو ظاہر رومانس میں اب یہ تو نہیں کرتے. اسی طرح کی وہ ساری تھی شکایات. تو میں نے خاتون سے پوچھا کہ بیٹا تم یہ جو اسلامک ٹچ دیتی ہو اور اسلامک کارڈ استعمال کرتی ہو تو تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا سر میں پچھلے کئی ہفتوں سے ڈاکٹر اسرار صاحب کو اور کچھ اور مولانا ہیں ان کو سنتی ہوں. تو میں نے کہا ضرور سنو. سننے کے بعد تمہارے معاملات میں، عبادات میں ظاہر ہے کوئی ڈیپتھ آ جاتی ہے، خوبصورتی آ جاتی ہے، لیکن میاں کے ساتھ معاملہ تو پلیزنٹ رہنا چاہیے. یعنی میاں کے ساتھ تم جو یہ ڈیل کرتی ہو، جو جملے کہتی ہو، تو تم اپنے رول سے باہر نکل جاتی ہو. جب آپ یا آپ کا کوئی پیارا اپنے رول سے باہر نکلے گا تو ہمیشہ وہ رشتہ خراب ہوگا. رول میں رہنے کا مطلب ہے کہ آپ اگر بیوی ہو تو بیوی کے رول میں رہو، ماں مت بنو. ماں ہو تو ماں کے رول میں رہو، وہاں آپ رومانٹک نہیں ہو سکتے. اسی طور پہ باس ہو تو باس کے رہیں گے، باس کسی اور رول میں نہیں سوٹ کرے گا. رومانس ایک پاکیزہ سا لفظ ہے، محبت بھرا میاں بیوی کے درمیان، اور یہ جتنا پلیزنٹ ہو سکتا ہے اس کو اتنا پلیزنٹ ہونا چاہیے. پاس سے گزرتا ہوا وہ چھوتا ہے تو آپ بھی مسکرا کے اس کو دیکھ لیں، آئی لو یو کہہ دیں، آئی لو یو 2 کہہ دیں، 3 کہہ دیں، 4 کہہ دیں، 5 کہہ دیں، 100 کہہ دیں، آئی لو یو انلمیٹڈ کہہ دیں. اس میں کوئی بل آئے گا، کوئی تکلیف کیا ہوتی ہے. لیکن ہاں اس نے ایک اور بڑا مزے کا جملہ کہا تھا. انہوں نے کہا سر اس کو میں جتنے کپڑے لا کے دیتا ہوں یہ گھر میں مائی بنی رہتی ہے. میں آتا ہوں تو مجھے کبھی یہ ماڈریٹ، ہمارے دفتر میں اتنی لڑکیاں ہیں اچھے کپڑے پہنتی ہیں، جینز پہنتی ہیں، پاجامے پہنتی ہیں، تو بندہ مڑ کے دیکھتا ہے تو آپ کی آنکھوں کو ایک پلیزنٹ سا. تو میں نے اسے ہنستے ہوئے کہا کہ بھائی تم لوگوں کی استریوں کو کم دیکھا کرو، اپنی استری پہ غور کیا کرو. اس نے کہا سر وہ اپنی پہ غور کرنا چاہتا ہوں پر یہ استری چادروں سے نہیں نکلتی، یہ دوپٹے موٹے موٹے لیتی ہے. تو اس خاتون کو تو میں نے پیار سے چیزیں جو بتائیں آپ کو میں نہیں بتا سکتا، اور ان کا جو باہمی تعلق تھا کافی بہتر ہو گیا. اس تعلق کو آپ جتنا بھی اچھا رکھو، جتنا بھی بہتر رکھو، کبھی کبھی محبت میں آپ کو کچن میں ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. آٹا گوندنا نہیں آتا، گند تو ڈال سکتے ہیں، وہ گند ڈال لیں. یعنی پیڑا بنا سکتے ہیں، پیڑا بنا لیں. ہاتھ آپ کا لبڑ جائے گا، لبیڑ لیں، لیکن اپنے ہونے کا احساس دلائیے. کوئی ایسا دن ظاہر سنڈے کا ہو سکتا ہے، انڈے آپ خراب کر لیں، پراٹھا وہ بنا لیں، جو سلائس ہیں ان کو آپ جلا لیں، باقی کام وہ کر لیں. یار کچھ تو کرو کہ جس میں آپ پاس کھڑے ہونے کا. اچھا پاس کھڑے ہو کے آپ چونڈی اگر وہ نہیں برداشت ہوتی تو نہ کاٹیں، کو نہیں مار لیں. پاس سے گزرتے ہوئے آپ انفیکٹ چاہتے ہیں جیسے نئے لڑکے اور لڑکی ہلکا سا جیسے یہ چڑے اور چڑیا کا والا معاملہ ہے، آپ چونچ لڑانا چاہتے ہیں، اوکے کوئی حرج نہیں ہے. اس میں مجھے نہیں لگتا مذہب، دین یا اللہ رسول کو کوئی اس پہ اعتراض ہو سکتا ہے. یہ آپ کا ایک پاکیزہ لمیٹڈ رشتہ ہے. اپنے گھر میں اگر کوئی اور نہیں رہتا، اگر آپ کے گھر میں 2-4 عزا و کارب رہتے ہیں یا بچے بڑے، پھر تو آپ کو انسان کے بچہ بننا پڑے گا نا، پھر آپ کو محتاط ہونا پڑے گا. لیکن آپ کے بچے بھی بہت چھوٹے ہیں. ویسے ایک اور بات یاد رکھیے گا، یہ رومانٹک ہونے کے چکر میں اپنے بچوں کو کبھی نہ بھولیں. 3 سال کے بچے کا جو ذہن ہے 75% بن چکا ہوتا ہے، وہ چیزوں کو میمورائز کرتا ہے. کبھی کبھی جب ہم بچوں کو جب بڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو وہ کرتے ہیں ٹرانس میں لے کے جاتے ہیں، ہپنوٹائز کرتے ہیں، تو 6 سال تک تو میں بھی لے کے گیا ہوا ہوں. یعنی 6 سال کی عمر میں جو چیزیں اس نے ہوئی، اس نے دیکھیں اور دیکھ کے ایکسپریس کی کہ یہ جو میں دیکھ رہا ہوں جو میرے ساتھ ہو رہا ہے. تو یہ جو شکایت ہے بعض صاحب ذوق مردوں کو کہ ان کی بیویاں ان کے لیے اس طرح کا اچھا بنتی سنورتی نہیں ہیں، ان کے محبت بھرے احساس کا، لمس کا
ویسا جواب نہیں دیتی کہ جو ان کو خوشی دے، ان کو سکون دے، ان کو تسکین دے۔ یہ لوگ گناہ کی طرف نہیں جاتے، جانا بھی نہیں چاہتے، ان کو جانا چاہیے بھی نہیں، لیکن ان کو اتنا ٹھنڈا رسپانس نہیں دینا چاہیے۔ گھر میں جتنے مرضی بچے ہوں، جتنے مرضی کام ہوں، ان کے آنے سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو، اچھا یہ سب کا کیس نہیں ہے، چونکہ مجھے یاد ہے ایسی بات کرنے کے بعد جوابوں نے ایک دم حملہ ہو جائے گا، ساڈا میاں بڈھا، ساڈا میاں کسے کم دا نہیں، وہ تو مسکراتا بھی نہیں ہے، اس نے تو مڑ کے نہیں کبھی دیکھا، اس نے تو کبھی چھوا نہیں ہے، وہ تو دنیا جہاں کا بیزار اور وغیرہ وغیرہ، یعنی میوں کی شان میں اتنے جملے آئیں گے ٹوکرا بھر جائے گا، جس میں وہ آپ رکھتے ہیں نا چوزے رکھتے ہیں وہ والا۔ لیکن 2-4 دانے تو ایسے نکل آئیں گے کہ جنہیں جینون اپنی بیویوں سے انہیں ان کی وفا پہ شک نہیں ہے، انہیں ان کی خدمت پہ شک نہیں ہے، انہیں ان کی لائلٹی پہ شک نہیں ہے، پر انہیں صرف ان کی ایک بات پہ شک ہے کہ وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو دبا کے اور گھوٹ گھاٹ کے رکھتی ہیں۔ باہر بسم اللہ آپ کو سارے کام کرنے چاہیے، حیا والے اور پردے والے، اور جیسے آپ اپنے آپ کو کیری کرتے ہو۔ لیکن گھر میں میاں کے ساتھ ڈیلنگ میں اگر کوئی میاں تھوڑا ریلیکس رہنا چاہتا ہے تو یہ اس کا حق ہے، جتنا وہ کہتا ہے اتنا اس کا حق ہے۔ بچے ہونے سے پہلے تک تو آپ بالکل آزاد پرندے اور پنچھی ہوتے ہو، ویسے رہ سکتے ہو۔ پھر ہولے ہولے اگر ان کی تو شادی کو اب 8-10 سال ہو چکے ہوئے ہیں، تو ابھی بھی ان کی محبت یا اس مرد کی محبت تازہ ہے، بیوی اس کو جواب جو دے رہی ہے وہ بڈھوں والا، مائیوں والا دے رہی ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس رشتے کو آپ تادیر تازہ رکھ سکتے ہیں، اس رشتے کو آپ تادیر ہرا بھرا رکھ سکتے ہیں، خوشبودار، مہکتا ہوا اور سایہ دار۔ سلامت رہیے اور سائے میں رہیے اپنی بیویوں کی محبت میں، اور اپنے میوں کے چھتناور پیار اور مضبوطی کے تحفظ کے احساس کے ساتھ۔ اختر عباس کی طرف سے السلام علیکم۔